مقدس میں موجود تھے، اس حجرے کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو آنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن جب سیدہ فاطمہ تو زہرا آ گئیں تو پھر کسی کو روکنے کا کوئی جواز نہ رہا، کوئی انہیں کیسے روک سکتا تھا؟ تو وہ اپنے والد کے پاس اندر کمرے میں تشریف لے گئیں حضور کے حجرے میں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو بھی بلا لو اور اپنے شوہر نامدار حضرت علی سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی بلا لیجیے۔ وہ حضور کے پاس آئے، کھانا تناول کیا گیا، اور کھانا کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے گود میں بٹھایا اور ایک ہاتھ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کی گردن پہ رکھا، خیر النساء العالمین کی گردن پہ رکھا، اور دوسرا ہاتھ حضور علیہ السلام نے تاجدار حل عطا کی گردن کے اوپر رکھا، اور پھر فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، یہ میری آل بیت پاک ہے، ان کو خوب پاک اور صاف فرما۔ جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی وہاں موجود تھی، ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی نماز پڑھ رہی تھی، وہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں، وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کہاں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم بھی یہی ہو۔ مطلب یہ کہ حضور کی جو زوجہ محترمہ وہاں حاضر تھی وہ بھی حضور کی آل بیت پاک میں سے تھی۔ اب یہاں تک یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان 4-5 شخصیات جنہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اہل تشیع کی اصطلاح ہے، یہ قرآنی اصطلاح ہے، ہم بھی پنج تن پاک کو مانتے ہیں، لیکن ہم پنج تن پاک کو بھی مانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کے غلام ہیں، یہ فرق ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پنج تن پاک اور صحاب پنج تن پاک اور حضور کے گھر والوں کو مانتے ہیں، لیکن حضور کی جو صحابی ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ صحابہ کو مان لیتے ہیں، اور جو حضور کے گھر والے ہیں ان کے لیے دل میں بغض پال کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے دونوں کے ساتھ قطع تلقی کی اور دونوں کو یہ بات سمجھائی کہ حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری آل بیت پاک ہے۔ اب قرآن پاک کی اس سے پچھلی آپ جو آیات ہیں نا وہ ساری آپ پڑھ لیں، وہ آیات حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہو رہی تھیں، تو پیچھے حضور کی ازواج مطہرات ان کی بیویوں کی بات ہو رہی تھی اور ان کی بیویوں کو تعلیم دی جا رہی تھی۔ جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ کریم نے اسی اہل بیت پاک کو پاک اور صاف کر دیا۔ تو یہ بیسیکلی آیت اتر ہی حضور کی ازواج مطہرات کے لیے اتر رہی تھی۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا ہمیں قرآن اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر قرآن کی نص کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن حضور کی ازواج مطہرات سے مخاطب تھا اور انہی کی پاکی کی بات کی، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ بعد میں آنے والے کچھ لوگ حضور کی جو وہ ازواج مطہرات کو تو حضور کی آل بیت شمار کر لیتے، لیکن وہ حضرت سیدہ فاطمہ کو، حضرت سیدنا علی کو اور دیگر جو امام حسنین کریمین ہیں ان کو آل بیت پاک میں شامل نہ کرتے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے بالعموم جتنے بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں، ایون کہ حضور نے اپنے صحابہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میری آل بیت کی طرح ہیں، تو گویا وہ حضور کی آل بیت پاک ہی ہیں۔